ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عظیم جنگل کے وسط میں ایک زیبرا رہتا تھی جس کا نام زیپی تھا۔ زیپی دوسرے زیبروں کی طرح نہیں تھی، جہاں زیادہ تر زیبرے آہستہ آہستہ چل کر منظر کا لطف اٹھاتے تھے۔ زیپی ہمیشہ تیز دوڑتی رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک خاص صلاحیت تھی، اس کے پاؤں اتنے تیز تھے کہ وہ ہوا سے بھی تیز دوڑ سکتی تھی۔ ایک روشن صبح جب زیپی اپنی تیز دوڑ کی پریکٹس کر رہی تھی تو اس نے دو جانوروں کی بات چیت سنی۔ کل ایک عظیم ریس ہے، فاتح کو سنہری ٹرافی انعام میں ملے گی، ٹیمی خرگوش نے کہا۔ زیپی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک ریس؟ میں یہ جیت سکتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ہمیشہ سے چیلنجز پسند کرتی تھی اور آج تک کبھی ریس میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس دوڑ میں حصہ لے گی۔ اگلے دن جنگل کے تمام جانور اسٹارٹنگ لائن پر جمع ہوئے۔ اس دوڑ میں نہ صرف ٹیمی خرگوش تھا بلکہ سیلی گلہری جو بہت تیز دوڑنے والی تھی، بینی اچھلتا خرگوش اور چارلی چیتا بھی شامل تھے۔ زیپی اسٹارٹنگ لائن پر کھڑی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی اس طرح کے جانوروں کے ساتھ ریس نہیں لگائی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی تیز ٹانگیں اسے ضرور فائدہ دیں گی۔ ریس شروع ہوئی اور زیپی تیز دوڑتی ہوئی گزر گئی، وہ بینی خرگوش کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو جتنا تیز اچھل سکتا تھا، اور چارلی چیتے کو بھی پیچھے چھوڑ گئی جو اپنی چمکدار رفتار کے لیے جانا جاتا تھا۔ زیپی اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ لیکن پھر ریس دوران کچھ عجیب ہوا۔ سیلی گلاہی جو پہلے آہستہ دوڑ رہی تھی اب درخت کی ٹہنیوں سے دوسری ٹہنی پر دھیرے دھیرے جمپ لگا رہی تھی، اور وہ ہر لمحہ سفر کا لطف اٹھا رہی تھی۔ زیپی نے یہ دیکھا اور اچانک اسے تھوڑی سی بے یقینی محسوس ہونے لگی۔ کیا تیز دوڑنا سب کچھ ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے آہستہ ہوئی اور ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ اسی دوران اس نے ٹیمی خرگوش کو دیکھا جو آہستہ آہستہ مگر ثابت قدمی سے چل رہا تھا۔ شاید یہ دوڑ صرف رفتار کے بارے میں نہیں ہے، زیپی نے دل میں سوچا۔ پھر اچانک ایک ہاتھی کی آواز آئی جس سے پتا چلا کہ فنزنگ لائن قریب ہے۔ زیپی تیزی سے اس کی طرف دوڑتی گئی، لیکن جیسے ہی وہ اختتام لائن کے قریب پہنچی اس نے دیکھا کہ سیلی گلہری اور ٹیمی خرگوش پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ زیپی کو احساس ہوا کہ ان دونوں نے صبر اور لگن سے دوڑ کی تھی، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنی تیز رفتار پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ زیپی نے اختتام لائن عبور کی، سانس پھولی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سیکھا تھا کہ رفتار سب کچھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اتنی تیز دوڑنے کا نہیں بلکہ سفر کا لطف اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اس نے کہا۔ اس دن کے بعد زیپی نہ صرف اپنی تیز دوڑ کے لیے بلکہ اپنی حکمت کے لیے بھی مشہور ہو گئی۔ اب وہ جنگل میں تیز دوڑتی تھی، لیکن وہ یہ بھی یاد رکھتی تھی کہ دنیا کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔